وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 13 2573 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہلاکت ہمارا مقدر ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها. کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ خدا نے ان پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو ہوگا. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. یہ اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کا خدا کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں. ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو خدا بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل فرمائے گا، اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 13. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ. اور کتنی ہی بستیاں تھیں جو آپ کی اس بستی سے طاقت میں بڑھ کے تھیں جس کے رہنے والوں نے آپ کو نکال لیا. اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. فلا ناصر لہم، تو ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوا. سامعین کرام، حق اور باطل کا جب بھی مقابلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حق کو فتح دیتا ہے. دیر سویر ہو جاتی ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو یعنی سینکڑوں سال بعد نہیں، مطلب 600-700 سال جتنا بھی عرصہ ہے، تو اس کے بعد ان پہ عذاب آ گیا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، تو 30 سال کا عرصہ گزرا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان تھے، مصر میں تھے نا، تو اس کے بعد ان کو غرق کر دیا گیا. تو یہاں اگر ایک ہی مثال ہم لے لیں قوم موسیٰ کی اور ان کا
یعنی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اور موسیٰ علیہ السلام کا بہت ربط ہے، کیونکہ آخری صاحب شریعت پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس کو اگر دیکھیں تو فرعون کی طاقت تو مطلب وہ زیادہ تھی مکے والوں کی جو طاقت تھی۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، قوانین الہی لاگو ہیں، حق کو فتح ہوتی ہے، باطل مغلوب ہو جاتا ہے، لیکن جب حق آتا ہے تو باطل فنا ہو جاتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں اگر ہم اپنے لیے اس میں وہ تلاش کریں اپنے لیے نصیحت اس آیت میں، آیت نمبر 13 میں، کہ دیکھیں یہاں پر بہت سے طاقتور لوگ ہوتے ہیں۔ اس وقت جو 4 بڑے ہیں ہمارے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، آرمی چیف ہے، اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وزیر اعظم ہے، صدر مملکت ہے، جو بھی ہے۔ اسی طرح ہر انسان اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، اللہ کی طاقت کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، وہ یاد نہیں ہمیں۔ دیکھیں ہم ایک بات میں اللہ کی عطا سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی جو طاقت ہے اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ حالانکہ اس وقت یعنی کوئی وقت بھی اللہ کے، وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی پتا اللہ کے حکم کے بغیر گر نہیں سکتا، لیکن گرتا ہے تو اللہ کو علم ہوتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا هُوَ يَعْلَمُهَا، کوئی پتا بھی گرتا ہے، یعنی ہماری تمام حالات۔ دیکھیں میں اپنی انسان کی بات کر رہا ہوں، آپ کا اپنے اوپر قابو نہیں ہے۔ آپ کے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، شرارتی بچے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ بس تم اسی طرح کھیلتے رہو، ہنستے رہو، بڑے مت ہونا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے بڑے مت ہونا، ایسے ہی اچھے لگتے ہو، تو وہ تو بڑا ہو جاتا ہے بچہ، پھر شادی، یہ وہ سب کچھ جو بھی۔ دیکھیں ہمیں اپنے اوپر بھی قدرت نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں۔ دیکھیں کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہم نے یعنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے سے ہمارا انکار ہے۔ اور یہ معاملہ جو ہے یعنی یہ چھوٹے پیمانے پر بھی ہے اور بڑے پیمانے سے۔ ایک سرمایہ کار ہے، ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک ہے مثال کے طور پر، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے اور بس میں تو اپنی مرضی کروں گا، اور کرتے ہیں لوگ۔ ہم سب لوگ، امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ حق کو ہم نے اگنور کر دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے۔ حق کیا ہے؟ ابھی اس کا تذکرہ آئے گا۔ حق اللہ کا قانون ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ آیت نمبر 14 میں افمن کان علی بینۃ من ربی، اس میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ لیکن دیکھیں یہ بات بڑی نازک ہے، اس کو آپ سمجھیں ذرا۔ اللہ کے دین کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ قرآن کی آج ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور بڑی اکڑ ہے ہم میں، بڑی اکڑ ہے۔ دیکھیں ہر روز جو داڑھی منڈاتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، ورنہ داڑھی چھوڑ دینے سے کوئی مومن نہیں ہو جاتا، لیکن وہ یا تو گھر میں شیو کرنے پہ اصرار کرتا ہے یا نائی کے پاس جاتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے اپنی ہیئت بناتا ہے، تو یہ تو اللہ کو ناراض کر دینے والی بات ہے۔ من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جس نے بھی نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ واضح گمراہی سے گمراہ ہو گیا۔ لیکن ہم دھڑلے سے ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو دقیانوسی نہیں ہیں، میں تو دقیانوسی نہیں ہوں،
میں تو بنیاد پرست نہیں ہوں، میں تو روشن خیال ہوں، میں تو داڑھی منڈواؤں گا۔ بعض لوگ فخر سے کرتے ہیں۔ داڑھی منڈوانا فعل حرام ہے، یہ نبی کے طریقے کے خلاف طرز عمل ہے۔ یہ ویسے ہی میں دیکھیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے کہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو گھر کی بات کرتا ہوں، میاں اور بیوی۔ تو اب بیوی مثال کے طور پہ یا اس کا میاں جو بھی ہو، وہ ناراض ہو گئے کسی بھی بات میں، نان ایشو، اس کی نظر میں ایشو ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں تو وہ ناراض ہونے والی بات نہیں تھی۔ جو بھی ناراضگی کی وجہ تھی، اللہ کا حکم نہیں تھا کہ تم اس پر ناراض ہو جاؤ۔ دیکھیں ہماری رضامندی اور ناراضگی جو ہے، یہ اللہ کی رضامندی اور ناراضگی سے مشروط ہونی چاہیے۔ من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت کی اللہ کے لیے اور بغض رکھا اللہ کے لیے، دیا اللہ کے لیے، روکا اللہ کے لیے، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ تو ہماری دیکھیں، اللہ کا رنگ ہمیں اپنے اوپر چڑھانا چاہیے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ یعنی اللہ کی جو وہ ہے، وہ قرآن ہے، صبغت اللہ۔ اچھا، اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ رسول کی پیروی کریں، رسول کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں، اس کا طریقہ تو یہی ہے۔ لیکن ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، دیکھیں اس میں یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، اہلکناہم فلا ناصر لہم، بستیوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ہلاک کر دیا اور حق کا مقابلہ کیا۔ یہ جو ہے نا، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي، اس کا معنی تو آج ہم اپنے لیے لیں گے کہ ہم حق کو فراموش کر کے زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ حق کا مقابلہ کر رہے ہیں، اپنی مرضی کو آگے کر رہے ہیں، حق کو پیچھے دھکیل دیا ہے ہم نے۔ اخرجت کا میں آپ کو آج کے لیے معنی کر رہا ہوں، ورنہ تو دیکھیں میں آپ کو اللہ کی عطا سے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آیت نمبر 13 اگر بس وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے اخراج تک آپ محدود کر دیں تو آپ نے نصیحت اس سے کیا لی؟ اس میں نصیحت یہ ہے، پیغمبر حق لے کے آیا اور ایک گروہ نے انکار کر دیا، اس کا مقابلہ کیا، یہی نصیحت آپ کے لیے ہے۔ آج اللہ کے پیغمبر کی دعوت آج آپ کو پیش ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس کا مقابلہ، یا تو آپ اسے قبول کریں یا ہم تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ دیس نکالا کہتے ہیں نا، ہم نے تو قرآن کو دیس سے نکال دیا ہے، ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے، اس کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ اخرجت کا پیغمبر یا پیغمبر کی تعلیم کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، تو ہلاکت ہمارے لیے لازمی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اور پھر ہماری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ مختصر طور پہ میں نے اللہ کی عطا سے آپ کو بتایا۔ آگے چلتے ہیں۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جسے اس کے برے عمل اچھے کر کے دکھائے گئے ہوں اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہوں؟ بہت ہی اہم بات ہے، بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم ہے۔ دیکھیں، یا تو ہم اس آیت نمبر 14 سورہ محمد کی مصداق ہیں یا نہیں ہے، اور یہ بڑی، میں کہہ رہا ہوں نا، سورہ محمد بڑی وضاحت کے ساتھ ہماری حالت بیان کر رہی ہے۔ اچھا، اس میں افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا مطلب اس کا؟ بینہ کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم، وہ سیدھا راستہ، وہ دین اسلام، شریعت محمدی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، یہ بینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن، یہ دونوں بینہ ہے، ایک ہی چیز ہے۔ قرآن کو اگر
عملی صورت میں آپ دیکھیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، وہ بھی بینہ ہے، اور قرآن جو ہے وہ تو خود اللہ کی ہدایت ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن، وہ ایک حدیث میں اکثر آپ کو یاد دلاؤں کہ امی عائشہ جان کے پاس ایک صاحب تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے پوچھا کہ امی جان بتائیے کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق اخلاق کیسے تھے، کیسے زندگی گزاری انہوں نے۔ تو امی جان نے انہیں کہا کہ اما قرأت القرآن، اے سائل کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا پڑھا ہے، کانا خلقہ القرآن، انہوں نے جواب دیا کہ حضور کا خلق قرآن تھا۔ تو میں آپ کو یہ بینہ کی بات کروں، بینہ واضح یعنی دلیل، اب واضح دلیل قرآن ہے، دیکھیں ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، اور پھر اس ہدایت پر عمل کا طریقہ جو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ یہ سورہ بینہ میں بھی ہے یہ مضمون، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین حتی یأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو علیہم صحفا قیمہ، اور کما قال، کہ بعض آنے والے نہیں تھے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب و مشرکین بعض آنے والے نہیں تھے اپنے، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ گیا۔ وہ کون تھی؟ رسول من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آ گیا۔ تو دیکھیں یہ آیت جو ہے بہت زیادہ اہم ہے، یا تو ہم نے تھوڑی غور کیجیے گا، یا تو ہم نے اللہ کو منزل بنا لیا ہے، آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دی ہے، اللہ کے راستے پر چلنے کا ہم نے انتخاب کر لیا ہے، عزم کر لیا ہے، اور اللہ کے راستے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم چل رہے، تو یہ بینہ ہے، یہ واضح دلیل ہے۔ اب اگر آپ اللہ کو منزل نہیں بناتے، باطل کو منزل بنا لیتے ہیں اور دنیا کا انتخاب کر لیتے ہیں، دنیا کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں، دنیا کے دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں، رخ اپنا دنیا کی طرف پھیر لیتے ہیں اور دنیا کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ یہ بالکل آج یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے میری اس بات کو سمجھ، آج کا مسلمان اس کی نیت خراب ہو گئی ہے، دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے کہ یہ حقیقت ہے، یہ ڈالر اور یہ پاؤنڈ اور یہ جائیداد اور یہ اور وہ، یہ میری عزت اور یہ میری پوزیشن، یہ حقیقت ہے، یہ اصل ہے۔ بعض بڑے دھوکے میں پڑے ہوتے ہیں، ان کو کوئی اگر ایسی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے تم نے میری بے عزتی کی ہے، تم نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا، بڑا جوش چڑھتا ہے انہیں، وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں ایک تو بینہ ہے، انسان کو اللہ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، اس کو آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے دنیا میں بھجوایا۔ اب اگر یہ دنیا میں آ کے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی طرف رخ پھیر کے اللہ کے راستے پر اللہ کی ہدایت اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے تو یہ ایک واضح دلیل پہ ہے۔ یہاں پر ایک بات میں اور اللہ کی عطا سے آپ کو یہ کہوں کہ دیکھیں ہمارے ہر کام میں، مومن کا ہر کام ایک دلیل پہ ہوتا ہے، ایک نیت پہ ہوتا ہے، اس کے ہر کام میں للہیت ہوتی ہے، اس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کے ہر کام میں للہیت ہوتی ہے، اس کے کسی کام میں نفسانیت نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ نفسانیت نہیں ہوتی ہے اس کے کام میں، اللہ کے لیے جیتا ہے، اس کا جینا مرنا اللہ کے لیے، تو یہ ایک بینہ پہ ہے، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر یہ زندگی گزارتا رہتا ہے، تو یہ سیدھے راستے پر ہے اور یہ بینہ پہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کے برعکس
دنیا کا دھوکہ لگ جائے، دنیا اور حاصل دنیا کو حقیقت سمجھ لے، اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لے، تو اس کی ایک تو نیت خراب ہو گئی، اس کا رخ اب دنیا کی طرف ہوگا۔ یہ ہم ہیں سب سارے، پریشان نہ کریں اپنے آپ کو کہ بھئی مضمون مشکل ہے، مضمون مشکل نہیں ہے، یہ ہم ہیں، ہمارا حال۔ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، یہ ہمارا حال ہے، ہمیں ہمارے برے اعمال اچھے، یعنی ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ قرآن سے رخ پھیر لینا اور قرآن سے ہدایت قبول نہ کرنا، تو یہ اچھا عمل تو نہیں ہے، لیکن ہمیں اچھا لگتا ہے، اپنے آپ کو بھی اچھا لگتا ہے، اور پھر اپنے بچے کے 15-16 سال دنیا کے پیچھے آپ لگ کر اس کو قرآن سے بے خبر رہ کر دنیا کی گاڑی پر چڑھا دیتے ہیں، اپنے بچے کو دنیا کی گاڑی پہ چڑھا دیتے ہیں، وہ دنیا دار بن جاتا ہے۔ آپ کا خود یقین آخرت پر نہیں ہے، اپنی حقیقت پر نہیں ہے، آپ کی منزل، آپ خود کی منزل اللہ نہیں ہے، اللہ کے راستے پر آپ خود نہیں چل رہے، اپنی اولاد کو کیا راستہ دکھائیں گے آپ؟ یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ بہرحال میں یہ جو دوسرا حصہ ہے، کمن زین لہ سوء عملہ، برا عمل کیا ہے؟ جس کام میں للہیت نہ ہو وہ برا کام ہے، یہاں تک کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہمارے تو ریاکاری پہ مشتمل ہیں ہمارے سارے کام۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، یہ سورہ ماؤن کی وہ آیت نوٹ کر کے میں ذہن میں رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، تباہی ہے، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، یہ نماز کے مقصد سے غافل ہے اور یہ دکھاوا کر رہے ہیں، ریاکاری۔ اللہ کی عطا سے میں نے جگہ بجگہ آپ کو ریاکاری کے بارے میں بتایا، ابھی پھر بتا رہا ہوں۔ ریا کیا ہے؟ دکھاوا۔ جس کام میں للہیت نہ ہو وہ دکھاوا ہے، وہ کسی اور کے لیے آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی کام تو وہ دکھاوا ہے۔ اب ہم جو کچھ بھی ظاہری طور پہ کر رہے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کا تو مقصد ہی ہمیں نہیں معلوم، دین کا مقصد ہمیں نہیں معلوم۔ آج کی میں بات کر رہا ہوں کہ دین کیا ہے، کیوں ہے، اس کو ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، کر لیں گے تو کیا ہوگا، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ وہ تو سنی سنائی باتیں ہیں، آپ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں جواب تیار ہو، لیکن وہ سوچ سمجھ کے بغیر سنی سنائی پڑھی پڑھائی باتیں بس۔ زین لہ سوء عملہ، برا عمل کیا ہے؟ اگر آپ کی نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا ہو گئی اور آپ کا زندگی کا رخ اگر دنیا کی طرف ہے، تو اب آپ کے برے اعمال شروع ہو گئے۔ دیکھیں ساری یہ بات بڑی آسان ہے، اگر آپ نے منزل بدل لی، منزل تو آخرت ہے یا اللہ ہے، ایک ہی بات ہے۔ اگر آپ نے زندگی گزارنے کی نیت دنیا کو بنا لیا تو آپ کا رخ بھی دنیا کی طرف ہوگا، آپ کے سارے اعمال پھر یعنی دنیا کے لیے ہوں گے، اپنی خواہش کے مطابق آپ واتبعوا اہواءہم، سب چیزیں اپنی خواہشات کی تابع ہوں گی۔ اللہ، دیکھیں یہ بات آسان ہے، مشکل نہیں ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں مضمون کو سمیٹ دوں۔ اگر آپ کی نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا ہو گئی، آپ کا رخ بھی پھر دنیا کی طرف ہو جائے گا۔ اب جو کام بھی ہوگا، چاہے وہ نیکی کیوں نہ ہو، یہ آپ کی خواہشات نفس ہوں گی۔ اللہ کا حکم، وہ عبادت، وہ تو ہو نہیں سکتی جب تک آپ کا رخ اللہ کی طرف نہ ہو، نیت اللہ نہ ہو، تو عبادت تو شمار ہی نہیں ہوگی، کوئی کام بھی عبادت کا شمار نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت اللہ ہوگی، اللہ آپ کی منزل ہو گئی اللہ کے راستے پر، تو دنیا کا ہر کام عبادت بن جائے گا۔
آپ کھا رہے ہیں، آپ پی رہے ہیں، آپ بازار میں چل رہے ہیں، کپڑے اچھے پہن رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کارخانہ لگا رہے ہیں، صدر مملکت بن جائیں، آرمی چیف بن جائیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ سب اللہ کا راستہ ہے۔ دیکھیں مسئلہ سارا نیت کا ہے، نیت خراب ہو گئی تو اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ یہ تو ہمارے دین کا ایک واضح پالیسی ہے۔ نیت اگر دنیا میں رہنے کی، اگر آپ کی نیت دنیا بن گئی، آپ کے سارے نیک اعمال ضائع ہو گئے، اضل اعمالہ۔ دیکھیں یہ جو سورہ مبارکہ ہے، سورہ محمد، یہ بڑی وضاحت سے ہمیں گزر بھی چکے ہیں۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، آیت نمبر 3 میں ہے نا، ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق۔ یا تو آپ باطل کی پیروی کریں گے یا حق کی پیروی کریں گے۔ مدینے کے جو منافقین تھے وہ اعمال صالحہ کر رہے تھے، نماز کلمہ پڑھا ہوا تھا، نماز روزہ حج زکوٰۃ جو بھی ہے وقت کے مطابق وہ کر رہے تھے، لیکن نیت باطل تو عمل باطل۔ بنیادی طور پہ نیت باطل ہو گئی تو عمل باطل ہو گیا، نیت صحیح ہو گیا تو عمل صحیح ہو گیا۔ یہ مطلب مختصر بات ہے، اگر آپ اس کو نوٹ کریں۔ اچھا، یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اب یہ پھر وہی بات ہے، اگر آپ باطل کی پیروی کر رہے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اگر حق آپ کی منزل ہے تو آپ حق کی پیروی کریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو بات تو پھر ٹھیک ہوگی۔ لیکن اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا بن گئی تو ہر عمل برا ہو گیا۔ اچھا، اس میں اب ایک نقطہ اور ہے جو کہ میں ابھی تو وقت کا مسئلہ ہے، میں نہیں بیان کر سکتا، انشاءاللہ اگلی آیت میں بیان کروں گا۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ اور بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے باشندوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا، زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں، ہم نے ان کا ستیہ ناش کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔